جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس کا سیاق اور سباق وہ منافقین کے قبائح اور منافقین کی خباثتیں ذکر کرنے پر مشتمل ہیں۔ انہی دوران اللہ پاک نے ایمان والوں کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کہ تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اسی پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مشہور حدیث جو کئی مجالس میں اس کے کچھ حصے بیان کیے گئے کہ انہوں نے درخواست کی اللہ کے پیارے پیغمبر سے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف اور ان کی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ خلاصے بتلا دیے۔ پھر حضرت ابو ذر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ انہوں نے پھر عرض کی اللہ کے رسول کوئی اور وصیت، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن پاک کی تلاوت پر مداومت کرنا، ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی اور وصیت اور کوئی اور نصیحت بھی کیجیے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچایا کر، کہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو غافل اور مردہ بنا دیتی ہیں۔ اب ہنسنے کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مسکراہٹ، کہ جہاں دانتوں کا کچھ حصہ وہ ظاہر ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے ضحک اور ہنسنا، کہ سامنے والے دانت پورے ظاہر ہونے لگی۔ اور تیسری قسم ہے قہقہا، کہ منہ پورا کھلے اور جبڑے کے جو دانت ہیں وہ بھی ظاہر ہونے لگی۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر آپ نے ہنسی بھی فرمائی ہے، لیکن وہ ہنسی اس حد تک تھی کہ صرف آپ کے سامنے والے دانت وہ نظر آیا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر زیادہ ہنسے اور داڑھیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ پہلے والے دانت ظاہر ہوئے، اور صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا۔ جب صحابی نے میرے پیغمبر کے اس ہنسی کو ذکر کیا تو فرمایا حتی بدت نواجذہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اتنے ہنسے کہ داڑھوں کی دانت جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ داڑھوں کے پہلے دانت نظر آنے لگی۔ قہقہا یہ میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا۔
اور قہقہا یہ اس انسان کی عادت ہو سکتی ہے جو ہمیشہ یا اکثر اللہ پاک سے غافل رہتا ہے، تو وہ قہقہے لگاتا ہے، وہ ہنستا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، پھر وہ کلکلا کر ہنستا نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر زیادہ ہنسا مت کر کہ اس سے دل غافل ہو جاتا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے کے نقصانات کیا ہے؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا تو اس زیادہ ہنسنے کے نقصان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا جن کو اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے یا جن کو اللہ پاک نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ ان کے سامنے زیادہ ہنسیں گے تو علم والے بھی کہیں گے کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں، عقل والا بھی کہے گا کوئی اچھا آدمی نہیں، علم والے بھی اس کی مذمت کریں گے اور عقل والے بھی مذمت کریں گے۔ یہ علم والوں کے ہاں بھی برا لگے گا اور عقل والوں کے ہاں بھی برا لگے گا۔ دوسرا نقصان فرمایا جب انسان کا ہنسنا زیادہ ہو جاتا ہے تو جاہل آدمی، نادان آدمی، ناسمجھ آدمی وہ باتوں میں دلیر ہو جاتا ہے، وہ پھر موقع اور محل کو دیکھتا نہیں، بلکہ جب بھی اس کو موقع ملے وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا۔ تو جب وہ جاہل ہے تو جاہل ہونے کی وجہ سے اس کے سوال و جواب بھی زیادہ ہوں گے، اور اگر یہ ہنسنے والا خود عالم نہیں ہے تو اس کی جہالت اور بھی بڑھے گی، یہ دن بدن جاہل ہوتا رہے گا، اس کے معلومات، اس کے علم، اس کا عقل اور اس کا حلم وہ کم ہوتا رہے گا۔ فرمائے یہ زیادہ ہنسنے کا نقصان ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے انسان اپنے کیے ہوئے پرانے گناہوں کو بھول جاتا ہے، دل جو غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ ابو ذر زیادہ ہنسنا دل کو غافل بنا دیتا ہے، جب دل غافل ہوتا ہے تو اپنے کیے گناہ کو بھول جاتا ہے، اپنے گناہوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے کیے گناہ پر پھر استغفار اور اس پر توبہ نہیں کرتا اور توبے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زیادہ ہنسنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان آنے والی زندگی میں گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، گناہ کا خوف، گناہ کی ہیبت وہ دل سے نکل جاتا ہے، وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور انسان جب کسی چیز کو معمولی سمجھے تو اس کے کرنے اور نہ کرنے کا پرواہ بھی نہیں کرتا۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 14.5 صدیوں پہلے اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر کے زمانے میں جب ہم سے معمولی چھوٹی سی چھوٹی خطا وہ سرزد ہو جاتی، ہم سمجھتے کہ ہمارے سروں پر کوئی پہاڑ آ کر گرا ہے، حالانکہ خطا، لغزش، گناہ وہ معمولی سے معمولی ہوتی تھی۔ اور فرمایا تم گناہ پر اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ گویا ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اسے اڑا دیا، اتنا معمولی سمجھنے لگے ہو۔ یہ شکوہ کر رہا ہے حضرت ابو ہریرہ اپنی شاگردوں سے،
لیکن یہ کل پرسوں کی، یہ ہفتہ سال پہلے کی بات نہیں، 14 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب امت نے گناہ کو اپنا فیشن بنا لیا ہے، گناہ کو اپنا فخر بنا لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس آدمی سے گناہ ہو جائے اور وہ اپنی گناہ پہ نادم ہو، پشیمان ہو اور اپنے گناہ کو چھپائے رکھیں، اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ لیکن جو انسان اپنے گناہ کا فخر کے طور پر ذکر کرے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، فرمائے ایسے اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے والے اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو اپنی گناہ پہ دلیر ہو کر فخر کر رہا ہے۔ تو فرمائے جب انسان زیادہ ہنستا ہے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، گناہ کی ہیبت اور وقعت اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا، جب انسان زیادہ ہنستا ہے تو وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اسے موت یاد ہی نہیں رہتا، وہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے قبر سے اٹھنا اور حشر اس کو بھول جاتا ہے، وہ قبر کے اندر فرشتوں کے حساب کتاب سوال و جواب کو بھول جاتا ہے، وہ حشر کے میدان میں رب کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ڈر بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور یہی انسان کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول جائے، وہ اپنی قبر کو بھی بھول جائے، اور وہ قبر کے بعد والی زندگی، حشر، رب کے سامنے کھڑا ہونا، اس کو بھی بھول جائے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ نقصان انسان کو ملتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس ہنسنے کا وبال اس پر ہوتا ہے، قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے ہنسنے کا جواب دے گا۔ اللہ پوچھے گا کس بات پر ہنسا ہے، کیوں ہنسا ہے؟ تو اس ہنسنے اور اس ضحک کا یہ رب کے سامنے جواب دے گا۔ اور 8واں اور سب سے بڑا نقصان فرمایا، جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے وہ آخرت میں زیادہ روئے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا، بندو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دنیا کی زندگی میں کم ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو۔ دنیا میں زیادہ رویا کرو گے، آخرت میں زیادہ ہنسو گے۔ دنیا کی زندگی فکر میں گزارو گے، آخرت کی زندگی راحت میں گزارو گے، خوشی میں گزارو گے۔ اور اگر دنیا کی زندگی خوشی میں گزارو گے، غافل ہو کر گزارو گے، تو آخرت کی زندگی پھر عذاب اور سزا میں مبتلا ہو کر گزارو گی۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، تقسیم کر لیا ہے رب نے کہ دنیا کی زندگی اپنی چاہت کے مطابق گزار لے، پھر آخرت کی زندگی اللہ پاک جیسا مسلط کرے گا ویسا گزارو گے۔ اور اگر دنیا کی زندگی رب کی چاہت کے مطابق گزار لو تو آخرت کی زندگی پھر جو من چاہے گا اس طرح گزارو گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو تمہارا جی چاہے گا وہ کرتے رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی من چاہی نہیں، رب چاہی گزری ہو۔ تو فرمایا بندو دنیا میں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور دنیا میں اپنے گناہ پہ رونا، اپنی حاجات کے لیے رونا، یہ اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جس کو رب نے دنیا میں اپنے گناہ پر رونے کی توفیق دے دی، وہ سمجھ جائے کہ رب نے مجھے آخرت کے رونے سے محفوظ کر لیا۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا،
دو قطرے میرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہیں، دو قطرے میرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کون سے دو قطرے؟ فرمایا گناہگار جب اپنے گناہ پہ نادم ہو کر رات کے تہائی حصے میں، رات کے آخری حصے میں خلوت میں رب کو یاد کرتے ہوئے، رب کے جلال اور عظمت کو یاد کرتا ہوا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہوا، فرمایا اس کے آنکھوں سے جو پانی کا قطرہ نکلتا ہے، آنسو کا جو قطرہ نکلتا ہے، فرمایا یہ قطرہ میرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا دین اسلام کی حفاظت، اعلاء اور سربلندی کے لیے مجاہد جو اپنے خون کا قطرہ پیش کرتا ہے، فرمایا یہ قطرہ بھی اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اب یہ دونوں قطرے کتنے زیادہ محبوب ہیں؟ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے رخسار پہ سفر کرتا ہوا، ابھی تک وہ زمین پر گرا نہیں، زمین پر گرنے سے پہلے رونے والے کے گناہ کی بخشش کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر خون کے مجاہد کے بدن کا قطرہ اس کے بدن سے نکلنا شروع ہوتا ہے، ابھی تک وہ زمین تک پہنچا نہیں، اس سے پہلے اللہ پاک اس مجاہد کے گناہ کی بھی بخشش کر لیتا۔ تو فرمایا قطرتین، یہ دو قطرے اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے حضرت ابو ذر کو جو وصیت فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ زیادہ مت ہنسا کریں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا وہ انسانی دل کو مردہ اور غافل بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور وصیت بھی کیجئے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے وصیت فرمائی، 1450 سال پہلے حضرت ابو ذر کو ڈر رہا ہوں، خوف ڈر رہا ہوں، کیسے بیان کروں حضرت ابو ذر کو میرے پیغمبر کی وصیت؟ اس لیے کہ اگر وہ وصیت بیان کرتا ہوں، انہوں نے تو وصیت پر عمل کیا، جنت پہنچے، اور یہاں اگر اس وصیت کو بیان کیا جاتا ہے تو پس زندہ چلا جاتا ہے، اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس کے بیوی بچے اس کے دید کے لیے ترس جاتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، جو چیز دین نصرانیت میں تھی، جو عیسائیت میں تھا، اس کو اسلام بنا دیا گیا، اور جو اسلام میں تھا وہ نصرانیوں نے اپنا لیا۔ تو حضرت ابو ذر نے درخواست کی ہے کہ اللہ کے محبوب مجھے کوئی اور وصیت، فرمایا کوئی اور وصیت سننا چاہتے ہو ابو ذر تو سن لو کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اب تو یہ لفظ بھی معیوب سمجھا جانے لگا، جس کے زبان سے جہاد کا لفظ نکلے کہتے یہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے، یہ تو بڑا انتہا پسند ہے، یہ تو انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، یہ تو دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی ایک لعنت ہے، وہ فساد ہے، وہ بدامنی ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی مدینے والے زندگی میں اپنے عمل سے لکیر کھینچی ہے، جدا کر دیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ دہشت گردی کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اپنے عمل سے بتلا دیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے۔ جہاں تلوار دین کے حفاظت کے لیے اٹھائی جائے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی نہیں، وہ جہاد ہوتا ہے۔ جہاں اسلحہ قومیت کے لیے، عصبیت کے لیے، لسانیت کے لیے اٹھایا جائے وہ دہشت گردی ہوتی ہے،
وہ انتہا پسندی ہوتی ہے۔ پورے ملک کا نہیں، میرے اس شہر کا موازنہ کریں، یہاں قومیت کے نام پر کتنے سارے جوانوں کی قربانی دی گئی، لسانیت کے نام پر کتنے سارے گھروں کو ویجاڑ کیا گیا، تعصب کے بنیاد پر صرف اس شہر کے باشندوں کو کتنے گروہ میں، کتنے فرقوں میں تقسیم کیا گیا۔ کبھی اس حقیقت کو بھی سوچ لیتے، کبھی ان پر بھی لیبل لگا لیتے کہ یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ یہاں داڑھی رکھنا گناہ، یہاں پگڑی باندھنا گناہ، یہاں مسجد کو آباد کرنا گناہ، یہاں خانقاہ کو آباد کرنا گناہ، یہاں تبلیغ کے مراکز کو آباد کرنا گناہ۔ ہم نے تو 75 سال پہلے جو لاکھوں کی قربانیاں دی تھی، آواز اور نعرہ تو یہی تھا کہ یہ ملک بنے گا تو لا الہ الا اللہ کے لیے، یہاں تو لا الہ الا اللہ پر اور لا الہ الا اللہ اپنانے والوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اسلام کی بلندی؟ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے۔ فرمایا میں اللہ کے رسول بتاتا ہوں کہ اسلام کی بلندی، اسلام کا غلبہ، اسلام کی شوکت، اسلام کی عزت اور ہیبت وہ جہاد ہے۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نہ خود جہاد کیا، نہ کسی کو جہاد کے لیے تیار کیا، نہ خود جہاد کیا، نہ کسی کو جہاد کے لیے تیار کیا، فرمائے یہ آدمی منافق ہو کر مرے گا۔ اب ساری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان مومن ہو کر نہ مرے بلکہ منافق ہو کر مرے، کہ جو نہ احساس رکھتا ہے، نہ خود جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کی تیاری کرتا ہے، فرمایا کہ یہ مرے گا تو یہ نفاق کے ایک حصے پر، نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں، انتہا پسندی، دہشت گردی ایک لعنت ہے، اس لعنت سے مجاہد کا کوئی تعلق نہیں۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، اور کبھی ایسا فرض ہو جاتا ہے جس طرح 5 وقتہ نماز فرض ہو جاتی ہے، کبھی ایسا فرض ہو جاتا ہے جس طرح رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا فرض ہو جاتا ہے جس طرح مالدار پر اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس وقت فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، ان پر فرض ہو گیا ہے، جس طرح ظہر کی نماز ان پر فرض ہے، اسی طرح بیت المقدس کی حفاظت، اپنی گھر، اپنی 4 دیواری کی حفاظت، اپنی جان مال، اپنی ایمان کی حفاظت وہ ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اور میرا یہ بھولا والا مسلمان یہ کہتا ہے مسائل حل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، ٹیبل ٹاک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مذاکرات کرنا پڑتا ہے۔ ہائے قربان جاؤں، میرے پیغمبر نے صحابی کو بلایا، فرمائے کاغذ لے کر آؤ، لے کر آئے، فرمائے سیاہی روشنائی لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ، فرمائے لکھو فلاں 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 بادشاہوں کے نام لکھ لو، اسلام قبول کرو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہارے امن اور سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں، پھر میرا لشکر تمہاری اوپر چڑھائی کرے گا۔ میرے پیغمبر نے تو مجھے یہ غیرت سکھائی ہے، یہ حمیت سکھائی ہے، اور یہاں
حکمران مجھے بزدلی سکھاتا ہے۔ 3 ہفتے مکمل ہونے کو ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر یہ میرا گھر ہوتا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے میرے اور آپ کے بچے ہوتے، میری اور آپ کی زندگی کیا حالت ہوتی۔ جبکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب بھی وہ میرے بچے ہیں، اب بھی وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی اپنے آقا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کلمے کے رشتے اور بندھن نے ہمیں ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہے، تو جب وہ میرا بھائی ہے تو پھر اس کا دکھ اور درد میرے سینے میں محسوس ہونا چاہیے۔ یہ تنہا فلسطین والوں کا، غزہ والوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، یہ میرے آقا کے کلمے پڑھنے والے ہر انسان، ہر مسلمان کا وہ اس کا ذمہ بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جہاد بھی نہیں کرتا، جہاد کا احساس بھی نہیں رکھتا، جہاد پر کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے، فرمایا وہ منافق ہو کر مرے گا۔ صحابی نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اسلامی اعمال میں کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ قربان جاؤ صحابہ کرام کے سوچ پر، کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ مجاہد میدان جہاد کا رخ کرے اور تم مسجد کا رخ کر لو اور ہمیشہ نماز پڑھتے رہو، ہمیشہ روزہ دار رہو، فرمایا پھر تم اس کے درجے تک پہنچ سکتے ہو، امید اور توقع ہے کہ تم اس کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول اس کی کون طاقت رکھتا ہے، کون استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا جب کوئی اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تو پھر جہاد کا متبادل عمل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو چھوڑ جاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ جب اس مبارک اور مقدس فریضے کو چھوڑو گے، 56-57 اسلامی ممالک ایک فلسطین کے حمایت میں نکلنا دور کی بات تک نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں پوری کافر دنیا متحد ہو کر وہ امریکہ اور برطانیہ کی بیٹے اور بچے کے پشت پر کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا میں یہودی ریاست نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہودی کوئی ریاست نہیں ہے، اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے سروں پر اس کو مسلط کیا ہے، اور خصوصاً عرب دنیا پر مسلط کیا ہے کہ عرب دنیا سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے لیے اسرائیل کا ایک بچہ پیدا کر دیا گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بچہ 75-76 سال میں اب بھی بچہ ہے، اب بھی بچگانہ حرکتیں کرتا ہے، اب بھی دیوانہ اور پاگل ہے، اس کو کبھی عقل بھی نہیں آئی۔ لیکن اس کو عقل تب آتی جب مقابلے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، اس کو عقل تب آتی جب اس کے مقابلے میں عمر ابن عبدالعزیز ہوتا، اس کو عقل تب آتی جب مقابلے میں صلاح الدین ایوبی ہوتا، نور الدین زنگی ہوتا، تب اس کو عقل آتی، مقابلے میں امیر معاویہ ہوتا، عقل ٹھکانے آ جاتا۔ لیکن امت مسلمہ تو بانجھ ہو چکی ہیں، اب ان کے ہاں ان جیسے بہادر اولاد کی پیدائش بہت ایک خواب بن گیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کو میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لے،
عرض کی اللہ کے رسول زدنی، مجھے کوئی اور وصیت بھی کیجیے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ابو ذر مساکین کے ساتھ محبت کر، غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر لیں۔ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، مسکین سے، فقیر سے، غریب سے، محتاج سے، یتیم سے محبت کرتے ہوئے مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تیرا دل نرم ہو جائے گا، تیرے دل کی قساوت دور ہو جائے گی، تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، چلتے پھرتے کوئی یتیم تمہیں نظر آئے تو شفقت برے جذبے کے ساتھ اپنا ہاتھ یتیم کے سر پہ رکھ دے، اور فرمایا تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے نیکیاں تیرے عمل نامے میں لکھ دی جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے آ کر پوچھا، حضرت میرا دل بہت سخت ہے، کیا کروں؟ فرمایا اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، یتیم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ فرمایا اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ تو مساکین، محتاج، غریب، ان سے محبت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ انسان غرور اور تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان کی دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری وہ تکبر ہے۔ فرمایا اگر اس بیماری سے حفاظت چاہتے ہو تو غریب اور مسکین کے ساتھ محبت کر لیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر دل سخت ہے، عبادت میں لگتا نہیں، عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو یتیم، مسکین، محتاج کے ساتھ محبت کرنا شروع کر لیں، دل نرم ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، اگر مال کی محبت، اولاد کی محبت حد سے زیادہ ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس سے مجھے نجات ملے، اس لیے کہ یہ تو ہلاکت اور بربادی ہے، تو فرمائے مسکینوں کے ساتھ محبت شروع کر لے۔ جب مسکین کے ساتھ محبت ہوگی تو مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دنیا کے ساتھ جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ فرمایا اگر اپنے اندر عجز، انکساری، تواضع پیدا کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر لیں، اللہ آپ کے دل میں تواضع پیدا کر لے گا، اللہ آپ کو تواضع اور عاجزی اور مسکینی والی زندگی عطا کر لے گا۔ اور آخری فائدہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے اپنے رب کا قرب ملے، چاہتے ہو کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، تو فرمایا رب کا قرب شاہوں کے دربار میں نہیں ملتا، رئیسوں کے دربار میں نہیں ملتا، رب کا قرب امیروں کے دروازے پر نہیں ملتا۔ دنیا والوں کے در پر جاؤ گے تو رسوا ہوتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے۔ اگر رب کا قرب چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو فرمایا مساکین، غرباء، ان کے ساتھ محبت کر لو، اللہ پاک اپنا قرب دے دے گا۔ اور سب سے بڑی بات میرے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے مسکین رکھنا۔ دونوں جہانوں کا دولہا، دونوں جہانوں کا سردار، ساقی کوثر، جنت کے چابیاں جن کے ہاتھ میں تما دی گئی ہیں، دنیا میں اس کی تمنا رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جب تک دنیا میں رکھی مجھے مسکین رکھنا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہم اور آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں غریب رکھنا، ہمیں مسکین اور محتاج رکھنا؟ کر سکتے ہیں یہ دعا؟ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ مال مل جائے، ہم قرآن پاک کی تلاوت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ مال مل جائے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پہلی دعا یہ ہوتی ہے اللہ بہت سارا مال دے دے، بس مال زیادہ ہو جائے۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے مسکینت
اور مسکینوں والی زندگی عطا کرنا۔ صرف یہ نہیں، فرمایا جب دنیا سے جاؤں تو مجھے مسکینوں کی موت عطا کرنا، مسکینوں کی موت عطا کرنا۔ اس پر بھی بس نہیں، ہم چاہتے ہیں جی ہمارے آس پاس بیٹھنے والے مالدار لوگ ہو، عہدیدار لوگ ہو، بڑے لوگ ہو، دنیا جن کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، ایسے لوگوں کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں میں بھی بڑھ جاؤں گا، مجھے بھی لوگ عزت والے کہیں گے جی فلانے صاحب کے ساتھ تعلق ہیں، فلانے کے ساتھ تعلق ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ حشر کے میدان میں مجھے اٹھانا ہے، بادشاہوں کے زمرے میں نہیں، رئیس مالدار سرمایہ دار خان وڈیروں کے ان کے زمرے میں نہیں، ربا حشر کے میدان میں مجھے اٹھانا ہے تو فقیروں کے زمرے میں، فقیروں کی جماعت میں مجھے اٹھا دینا۔ لائیے ایسا کوئی جگر، لائیے ایسا کوئی دل جو یہ تینوں قسم کی دعائیں کر سکیں، دنیا میں بھی فقیری کی زندگی مانگے، موت بھی فقیروں جیسا مانگے، اور حشر میں اٹھنا بھی فقیروں جیسا مانگے۔ یہ دل اور یہ جگر یہ خاتم النبیین، خاتم المعصومین پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت کرے، بہت سارے فوائد، لیکن آخری فائدہ ان کے ساتھ رہنا میرے نبی کی تمنا تھی، ان کی طرح موت میرے نبی کی تمنا تھی، ان کے ساتھ حشر میرے نبی کی تمنا تھی۔ تو فرمایا پھر ان کے ساتھ محبت کر لینا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ذر کو مزید بھی وصیتیں فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ زندگی رہی تو جو باقی وصیتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔